أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے تمام دیکھنے والے بہن بھائیوں کو میری طرف سے یعنی نادیہ خان قاضی کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا بے پایا لطف و کرم ہے، اس کی خاص عنایت ہے، اس کی عطا ہے، اس کی سخا ہے کہ وہ ہم جیسے گناہ گاروں کو ایک دن عطا کرتا ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام بھیجنے کے لیے اور ہماری توبہ اپنی بارگاہ میں قبول کرنے کے لیے۔ آج میں کچھ بڑی خاص جو اولیاء اللہ، جو عارفین، جو صلحاء صالحین، غوث کتب ولی جو باتیں ہمیں سکھاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بار ہمیں یہ نصیحت فرمائی کہ ہمیں کن چیزوں سے گریز کرنا چاہیے۔ فرمودات عالیہ جنہیں کہا جاتا ہے، وہ میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتی ہوں۔ کوشش کروں گی کہ اپنی تمام ویڈیوز میں آپ کو اصلاحی پہلو سے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنا سکھاؤں، اور آپ کو بتاؤں کہ ہم کس طرح چھوٹے چھوٹے اعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر سکتے ہیں۔ جس کو عقل نہیں ملی اسے ادب نہیں ملا، یعنی ادب کرنے کے لیے پہلے ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا۔ جب ہم کسی شخص کے متعلق سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا کہ اس شخص کو، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں، اس کے بارے میں کیا بات کرنی ہے۔ اگر ہم اس چیز پر فوکس کر لیں تو خود بخود اس کی جو نشست ہے، اس کی جو ڈگری ہے، اس کی جو سٹیٹس ہے، اس کے مطابق ہم عقل کے مطابق اس کا ادب کریں گے۔ اس چیز میں یہ حکمت ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ آج کی میری جو باتیں ہیں وہ حکمت سے بھری ہوئی ہیں، اس کو انڈرسٹینڈ آپ نے کرنا ہے۔ 3 برائیاں ایسی ہیں جو لوگوں کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ نمبر 1 تکبر، نمبر 2 حسد، نمبر 3 حرص۔ یعنی تکبر سے دین مٹ جاتا ہے، یعنی آپ کے دل سے ایمان ختم ہو جاتا ہے جب ہم تکبر کرتے ہیں۔ کسی کو حسن ملا، وہ اس پہ تکبر کر لے، ایمان سے جاتا رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہو گیا تو دین مٹ گیا نا۔ کسی کے پاس دولت زیادہ آئی، وہ اس پہ تکبر۔ حسد برائی کا پیغام لے کے آتا ہے، یعنی کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دولت سے نوازا ہے، عزت سے نوازا ہے، علم سے نوازا ہے، یا کسی بھی پہلو سے آپ دیکھ لیں کہ وہ آپ سے ایک درجہ اوپر ہے، تو آپ اس کے ساتھ حسد کریں، اور حسد کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ پھر برائیوں میں مبتلا ہو جائیں گے۔ آپ ان ادر ورڈز آپ کہہ لیں کہ آپ شارٹ کٹس استعمال کریں گے اس تک پہنچنے کے لیے، اور وہ بہت سی برائیوں کی جڑ ہے۔ اب ایک حرص کیا ہے؟ حرص کیا ہے کہ ہمیں لالچ آ جائے کہ ہم فیم حاصل کریں، اس کے لیے آج کل جیسے سوشل میڈیا پہ ہے فیم کا لالچ، حرص آ جائے تو ہوتا کیا ہے، ہم جھوٹی ویڈیوز وائرل کرتے ہیں کہ ہمیں عزت ملے، شہرت ملے، ہمیں سبسکرائبر زیادہ ملے، ہمیں فالوز زیادہ ملیں، یا جس طرح بھی آپ کے ہماری لائکنگ زیادہ ہو۔ تو یہ حرص جب آ جاتا ہے تو یہ بھی برائی کی طرف چلا جاتا ہے، تباہ کر دیتا ہے دین کو۔ اب آگے، جس میں حیا نہیں اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب یہ بات بڑی ہی خوبصورت ہے۔ حیا کے پہلو میں اتنی چیزیں آ جاتی ہیں میرے بہن بھائیوں۔ حیا اگر نہیں تو آپ کو، سب سے پہلے تو میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ کے دل میں اللہ کی حیا نہیں تو آپ کے پاس کسی رشتے کی حیا نہیں۔ جب آپ کو اللہ کی حیا آئے گی تو آپ رشتہ داروں سے محبت کریں گے، عزیز اقارب سے محبت کریں گے، اللہ سے حیا کریں گے تو حضور علیہ السلام کی حیا خود بخود آ جائے گی۔ حضور کا حیا کریں گے، حضور کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کریں گے، والدین کی حیا کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، رشتہ داروں کی حیا کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے، ان کا حق ادا کریں گے، گھر والوں کی حیا کریں گے، بڑوں کی حیا کریں گے تو احترام آ جائے گا۔ یعنی سمجھ لیں کہ حیا وہ چیز ہے آپ کو ہر طرح سے کرنی ہوگی۔ دوسرے پہلو میں اگر ہم حیا کر لیں تو ہم کیا کریں گے، دین، میں نے کہا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، جس میں حیا نہیں
تو اگر ہم حیا کرتے ہوئے اپنا جسم ڈھانپ کے رکھیں گے، لباس اچھا شائستہ پہنیں گے، تو بے حیائی نہیں پھیلے گی، فحاشی نہیں پھیلے گی، عریانی نہیں پھیلے گی۔ تو جب فحاشی عریانی نہیں پھیلے گی تو ہوگا کیا کہ اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا اور دین خود بخود ہم پر آ جائے گا۔ فقر اور دولت مندی دونوں حالتوں میں میانہ روی قائم رکھیں، یعنی جب آپ امیر ہیں تو میانہ روی تب بھی قائم رکھیں، یہ نہیں کہ اپنی دولت کو بلا وجہ لٹاتے رہیں۔ اگر آپ میں غربت آ گئی ہے، فقیری آ گئی ہے، پیسے کم ہو گئے ہیں تو اس میں بھی میانہ روی رکھیں۔ آپ کے پاس کھانا کم ہو گیا ہے تو آپ یتیموں مساکین کو کھانا کھلائیں، اسی طرح جس طرح اگر آپ کے پاس دولت تھی تو ہوگا کیا، میانہ روی قائم رکھیں گے تو کیا ہوگا، نہ تو آپ کو غربت آئے گی اور نہ آپ کو امارت آئے گی، آپ درمیان میں رہیں گے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میانہ روی کو پسند فرماتے ہیں۔ آپ کسی سے محبت کریں، کسی کا ادب کریں، احترام کریں، تعظیم کریں، رفت کریں، کوئی بھی کسی قسم کا کوئی معاملہ اگر آپ اس میں میانہ روی کو قائم رکھتے ہیں تو وہی آپ کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور میانہ روی ہی اعتدال پسندی ہے۔ جو شخص اعتدال پسندی کرتا ہے اللہ رب العزت اسے پسند فرماتا ہے۔ دانائی دین کی محافظت عزت نفس لاتی ہے، عز و انکساری، افائے عہد، ادائے حقوق اور خلق خدا کی محبت میں پوشیدہ ہے۔ دانائی دین کی محافظ یعنی دین کی محافظت، عزت نفس یعنی اپنی عزت، خود کریں اپنی عزت، سب سے پہلے میں ہمیشہ آپ لوگوں کو یہی نصیحت کرتی ہوں، اپنی ذات سے محبت کریں۔ جب انسان میں خود پسندی یعنی اپنی اچھائیوں کو پسند کریں، برائی کو نہیں، جب آپ اپنے سے محبت کریں گے، اپنی نیکیوں سے محبت کریں گے تو پھر آپ خود بخود اپنی دین کی جو محبت ہے، دین کی محبت کو آگے پھیلا بھی سکیں گے اور دین کی محبت کو اپنے اندر جو ہے وہ قائم بھی رکھ سکیں گے۔ عز و انکساری یعنی اب ہر وقت عاجز رہیں۔ کوئی آپ کو غلط کہتا ہے، صحیح کہتا ہے، درست کہتا ہے، آپ کسی کے غلط کا صحیح جواب دے دیں، عاجز رہیں۔ آپ کے پاس بڑی دولت آ گئی ہے تب بھی، آپ کے پاس شہرت آ گئی ہے تب بھی، آپ ہمیشہ اگر آپ پہلی سیڑھی پہ ہیں تب بھی عاجز رہیں۔ آپ بلندی کی اس حد تک، آپ شہرت کی اس حد تک چلے گئے ہیں کہ جس سے اب اگلی سیڑھی اور کوئی نہیں، تو تب بھی آپ اپنی نگاہوں کو عجز و انکساری کے ساتھ نیچے رکھیں۔ کبھی بھی کامیابی نیچے اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی اوپر کی طرف نہیں دیکھا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہوں کا یہ عالم تھا۔ تو ہمیں بھی اپنی نگاہوں کو عز و انکساری عطا فرمانی ہے، ہم انہی کے فالوور ہیں نا۔ افائے عہد، جب کسی سے وعدہ کریں، عہد کریں، اس کو قائم کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی یہ سنت مبارکہ ہے، اور اللہ رب العزت بھی وعدہ میثاق کو پورا کرنے والا ہے کہ وہ بشارت دیتا ہے جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، افعال کرتے ہیں، ان کو جنت عطا کرے گا۔ اس کے ساتھ حقوق ادا کریں، اپنی بیوی کے، بچوں کے، اپنے شوہر کے، اپنے بھائی کے، اپنے بیٹوں کے، اپنے رشتہ دار کے، عزیز اقارب کے، ہمسایوں کے، فقیروں کے، غریبوں کے، یتیموں کے، مساکین کے، یہ تمام حقوق پورے کریں۔ اپنے آفیسرز کے، آپ کسی جو بڑے ہیں، عہدوں پر بیٹھے ہیں، ان کے، اپنے ملک پاکستان کے، اپنے اسلام کے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ رب العزت کے حقوق کو پورا کریں۔ یہ تمام حقوق پورا کرنا آپ پر فرض ہے، یہی آپ کے دین کی دانائی ہے۔ خلق خدا کی محبت کو پوشیدہ رکھیں، یعنی جو آپ اعمال کرتے ہیں، آپ کسی کو دولت دیتے ہیں، اپنی دولت سے کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنے مال سے، مال و دولت سے، تو کریں کیا، اس کو پوشیدہ رکھیں۔ ہاں ظاہر بھی کر سکتے ہیں مگر دکھاوے کے لیے نہیں، دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے کہ وہ بھی یہ عمل کریں۔ غصہ پی جانا اور نفس پر قابو رکھنا، یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے انسان کی کہ انسان اپنے نفس پر قابو رکھ لے، روح کی سن لے، ضمیر کی سن لے، اپنے نفس کی کبھی نہ سنیں۔ آپ کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے، نفس آپ کو بہکاتا ہے، روح آپ کو اللہ کی طرف لے کر جاتی ہے۔ تو روح کے ساتھ جڑے، ضمیر کی سنیں، کبھی بھی نفس پر نہ جائیں۔ نفس آپ کو دوڑاتا ہے، بھگاتا ہے، کتے کی طرح بھونکتا ہے اور آپ کو گناہ کی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، لیکن روح آپ کو اللہ سے جوڑتی ہے، روح پاک ہے۔ غصہ کبھی نہ کریں، غلط باتوں پہ ہمیشہ پیشنس رکھیں، اور اس کے ساتھ ہی کچھ ایسی
10 چیزیں ہیں جن کو آپ اگر اپنی زندگی میں ڈال لیں آپ کامیاب شخص ہو جاتے ہیں اور اللہ اور اس کا رسول آپ پر راضی ہو جاتا ہے۔ زبان کی سچائی، جنگ کے وقت حملے کی شدت، یعنی آپ نے جب کسی پہ حملہ آور ہونا ہے، جیسے جنگیں ہوتی تھیں پہلے، یہ اس دور کی باتیں ہیں۔ پھر اس کے ساتھ سائل کو دینا، حسن خلق، احسان کا بدلہ، صلہ رحمی، پڑوسیوں کے حقوق، حقدار کی حق شناسی، مہمان نوازی اور شرم و حیا۔ یہ 10 چیزیں ایسی ہیں میرے بہن بھائیوں، اگر آپ ان کو اپنا لیں تو آپ کامیاب مسلمان اور مومن بن جاتے ہیں، جس سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔